آج بھی آپ سے ایک رہنمائی والا سوال دریافت کرنا تھا تاکہ آپ اس میں مدد فرمائیں۔ حضرت ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان جس تیزی سے اس مادیت میں ترقی کر رہا ہے اور ریسرچ کر رہا ہے، تو یہ پوچھنا تھا کہ شریعت حضرت اس دنیا کے نظام میں ریسرچ کی کہاں تک اجازت دیتی ہے، اس کی تحقیق کا دائرہ کتنا وسیع ہونا چاہیے اور کہاں لمٹ آ جاتی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ آج ایک پلانٹ پہ پہنچ رہے ہیں تو پھر دوسرے پلانٹ کی تیاری، تو تیسرے پلانٹ کی تیاری، کل کو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہمیں آسمان سے بھی اوپر جا کے دیکھنا ہے کہ کیا ہے، تو ریسرچ وہاں تک وہ کرنا ہو سکتا ہے کرنا چاہیں، یا یہ کہ انسانوں پر تحقیق کرتے کرتے وہ چلے گئے ہیں کہ ہم انسانوں کے کلونز بنائیں گے، اس جیسے دوہرے انسان اور ان جیسی تحقیقات۔ تو شریعت اجازت تو دیتی ہے ہمیں ایکسپلور کرنے کی، لیکن کیا ایکسپلوریشن کی لمٹس ہونی چاہیے، اس پہ روشنی فرمائیے۔ اچھا نقطہ اٹھایا آپ نے۔ بات اصل میں کسی لمیٹیشن جو شریعت حقہ جو لمیٹیشن اگر کو بتائے گی بھی تو یہ دنیا کون سا لمیٹیشن پہ ٹھہرے گی؟ باؤنڈریز جو ہے شریعت حقہ اگر بتاتی بھی ہے اور فطرت اس کی تعلیم بھی دیتی ہے تو یہ دنیا کہاں اس باؤنڈریز کے اندر رہے گی؟ تو باؤنڈریز سے نکلنا تو انہیں جو ان کا مزاج ہے، بغاوت ان کی طبیعت کے اندر ہے، کیونکہ نفس کے بندے ہیں اور نفس کا رذیلہ بغاوت ہے، تو بغاوت تو ہماری جو ہے وہ کہتا ہے ہماری گٹی میں ہے، لہٰذا وہ دنیا کی لمٹوں میں تو آگے سے آگے بڑھتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے۔ اور باقی ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو سالم الطبیعت اور صحیح المزاج، وہ سمجھ جائے کہ ہاں یار بس ایک لمٹ ہوتی ہے، لمٹ سے زیادہ نہیں جانا چاہیے، تو یقیناً پھر وہ جو ہے وہ اپنے کہتے ہیں وہ اپنے تیز رفتار گھوڑوں کی لگاموں کو روک لے گا، بس اس سے زیادہ آگے کیا جانا، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کوئی سالم مزاج شخص ہو، لیکن یہ کہ عام طور پہ لوگ ایسے ہوتے نہیں ہیں، ورنہ شریعت حقہ نے اس طرح کی حقیقت بتائی ہے، بلکہ خود جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ دنیا کو اتنا سجاؤ بناؤ جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کو اتنا سجاؤ بناؤ جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے۔ سبحان اللہ، بس سبحان یہ ایک ایسا قاعدہ بیان کر دیا کہ تمہیں دنیا میں کتنا رہنا ہے۔ بالکل۔ یہ کتنے کے لفظ کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے، آسمان پہ اڑی زمینوں میں گھسی ہے، لیکن اس کا نہیں پتہ لگا کہ مجھے کتنا رہنا ہے، یہ اگلے سانس کی خبر نہیں ہے۔ جو سوچتا ہے مجھے 100 سال رہنا ہے، پتہ 10 سال میں طے ہو گیا ہے، جو سوچتا ہے کہ یار یہ تو 10 سال بھی نہیں جیے گا، پتہ چلا 100 سال جی گیا۔ تو مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں یہ آدمی مرے گا کب، اس کا جواب ہی کسی کو پتہ لگنے دیا ہے۔ جب اس کا جواب پتہ نہیں تو پھر تو اگلے سانس کی بھی فکر کرے کہ یار اگلے سانس میں پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ تو دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی تیاری دنیا کے لیے کرو، اور آج اصل میں اپوزٹ ہو گیا کہ آخر میں اتنا رہنا ہے کہ عبدالآباد اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ آخرت کے لیے ایک نماز کافی ہے، 2 نمازیں کافی ہے، فجر عشاء پڑھ لیے باقی کی پرواہ نہیں ہے، یا ایک بھی نماز نہیں ہے، بس یہ ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے، بس یہ کافی ہو گیا۔ اور لیکن دنیا کے معاملے میں جیسے آپ بتا رہے ہیں تو پلانٹ سے پلانٹ جو ہے چینج کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں رہنا کتنا ہے۔ نیل آرمسٹرانگ جو ہے چاند پہ چلا گیا، وہ کہاں رہا؟ وہ وہیں گیا جہاں سے بہلول بیٹھے ہیں۔ حضرت بہلول جو ہے ان کے ہاتھ سے کسی چور نے تھیلا چھینا، تھیلا چھین کے ادھر بھاگا، وہ ادھر بھاگے، لوگوں نے حضرت چور تو ادھر بھاگ رہا، آپ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ کہا میاں دیکھو تو صحیح کہاں جاتے ہیں، جا کے قبرستان کے دروازے پہ بیٹھ گئے، کہا بچوں جائے گا کہاں، آئے گا تو یہی نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اصل تو وہ ہے کہ وہاں کے لیے کیا کیا ہے، اب چاند پہ جا کے پلانٹ چینج کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کو وہ جو جہاں بہلول بیٹھے وہاں تو آنا آپ نے، اس کا کیا کیا، اس کے لیے کیا تیاری؟ مریخ بھی جانے کی تیاری ہے کہ مریخ کے اندر بھی اپنے مکان خرید لو بھائی، زمینیں الاٹ ہو رہی ہیں، لیکن کہ مر کے جہاں جانا ہے اس کی خبر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ نفس کی بغاوت ہے کہ جو یہ شتر بے مہار کی طرح آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی ایک لمٹ رکھی ہے، علم کو نافعاً کے ساتھ جو ہے وہ قید کر دیا، اللہم انی اسألک علما نافعاً، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ علم کو بھی مطلق نہیں مانگے، یا اللہ علم عطا فرما نافع، نفع دینے والا، اور نفع سے مطلب یہ ہے کہ یہ مخلوق اپنے خالق کو پہچان لے، ہاں اس کا حق جان لے، اپنے جیسی مخلوق کو پہچان لے، اس کا حق جان لے، ان حقوق اللہ حقوق العباد اس کی گردن میں کیا ہے، بس اس کو پہچان لے، اور جب خالق کو پہچان لیا اس کی مرضیات پہ چلے، جس سے وہ راضی ہو تو اس پہ قدم رکھے، نہ مرضیات سے بچے جس سے ناراض ہو اس سے۔ تو گویا کہ مرضیات کو جاننا، نہ مرضیات کو جاننا، مرضیات عمل کرنا، نہ مرضیات سے پرہیز کرنا، یہ ہے لمٹ آپ کے علم کی۔ اس سے زیادہ آپ جو کرتے چلے جا رہے ہیں وہ آپ خام خواہ وقت ضائع کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے۔ پوچھ مرنے کے بعد 3 ہی سوالوں کی ہے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، ان 3 سوالوں پر ریسرچ نہیں ہے، اور باقی ساری کائنات میں ریسرچ ہے، جبکہ اس ریسرچ سے کیا ہونا ہے؟ ہاں وہ الگ بات ہے کہ تسخیر کائنات جو قرآن میں اللہ نے کہا آسمان و زمین مسخر کر دی انسان کے لیے، اور آج سائنس ٹیکنالوجی میں ان تسخیر کے وہ نمونے انسان دکھاتا ہے بے شک، لیکن تسخیر کائنات کے ساتھ اس ذات کو بھی تو پہچانے کہ جسے تسخیر کائنات آپ کے ہاتھ میں رکھی ہے۔ بالکل، یہ سائنس ٹیکنالوجی سے یہ دکھ ہے، یہ جو آسمانوں اور فضاؤں میں اڑنے والے خلابازوں سے صرف یہی شکایت ہے دین اسلام کو کہ یار آپ چاند پہ تو پہنچ گئے، چاند بنانے والے کو پہچانا نہیں، مریخ پہ تو پہنچ گئے، مریخ پیدا کس نے کیا اس کو پہچانتے نہیں ہو۔ تو دکھ کی بات تو یہ ہے کہ رزق کو تو یاد رکھتے ہو، کھاتے ہو، لطف اٹھاتے ہو، اس رزق دینے والے رازق کو یاد نہیں رکھتے جسے اس میں لطف ڈالا ہے۔ لطیف کو بھول جاتے ہو، لطف کے عاشق بن جاتے ہو، رزق کے دیوانے بنتے ہو، اس پہ دوڑتے، رازق کو بھول جاتے ہو۔ شکایت اصل میں یہ ہے اسلام بے شک کوئی لمٹ نہیں لگاتا، آپ سائنس ٹیکنالوجی ترقیاں کرے، لیکن سائنس ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ آپ وہ جو عجائبات اور جو انوارات اور غرائب دیکھ رہے ہیں وہ دیکھو یار، یہ کس نے بنائے، کس نے رکھے، خدا کا پتہ تو ڈھونڈو۔ نیوٹن سائنسدان جو ہے وہ سیب کہتے گرا، وہ زمین پہ گرا، اب یہ سوچو یار زمین پہ کیوں گرا، آسمان پہ کیوں نہیں گیا؟
اب اس پہ ریسرچ کر کے اسے گریوٹی کو دریافت کیا کہ گریوٹی اصل میں چیزوں کا وزن ہے، لہٰذا یہ گریوٹی نے اس کو نیچے کھینچا ہے، لہٰذا یہ سیب اگر ایک سیب ایسی جگہ چلا جائے جہاں گریوٹی جب وہ معدوم ہو گئی وہ فضا کے اندر گھومے گا، تو یہ اس کی بات واہ واہ کمال کر دیا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ یہ سیب کے اندر مٹھاس کس نے رکھی، یہ سیب کی خاص کی شیپ بنائی کس نے، ایک جیسا پانی، ایک جیسی کھاد، ایک جیسی آب و ہوا، سیب کے درخت پہ سیب نظر آتے ہیں، انار پہ انار نظر آتے ہیں، امرود پہ امرود، تو ایک جیسی چیزیں کھلا رہے ہیں لیکن پھل الگ الگ شکل کے آ رہے ہیں، یہ شکلیں کون بدلتا ہے، یہ کون سی غیبی طاقت یہ تصرف کر رہی ہے، اس غیبی طاقت پہ ریسرچ کرتا خدا کو پا لیتا، بے شک بالکل اس پہ محنت کرتے نہیں ہیں، اس پہ محنت کرتے ہیں، تو یہ شکایت ہے دین اسلام کو۔ دین اسلام کہتا ہے علم ٹھیک ہے، علم کی بلندیاں طے کرو، لیکن یہ اس عالم کبیر کو تو پہچانو، جو عالم ہے، جو سب سے زیادہ علم والا ہے، اس کو پہچانتے نہیں ہیں، نتیجہ اس سے مقابلہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ شکایت ہے اصل میں سائنس اور ٹیکنالوجی سے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی منع نہیں ہے، بلکہ بڑی اچھی بات ہے۔ میرے والد یونیورسٹی حسن اولیاء امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرہ، ان سے سوال کیا گیا کہ جی انگریزی پڑھنا برا ہے، یہ علماء کرام انگریزی کو برا سمجھتے ہیں، یہ پڑھ سکتے ہیں انگریزی، سیکھ سکتے ہیں، کہ ہمارے ملکوں میں تو مزاج ہے نا۔ حضرت بڑا اچھا لکھا، فرمایا کہ انگریزی بری نہیں ہے، انگریزیت بری ہے، انگریزی بری نہیں، انگریزیت بری ہے۔ انگریزی سیکھے، ایک لینگویج ہے، زبان ہے، اس کے ذریعے آپ قرآن سنت کو بیان کریں، لیکن انگریزیت بری ہے۔ یہ جو انگریزیت دماغ میں آتی ہے نا کہ خدا کو بھول جانا، اس سے غفلت برتنا، سائنس ٹیکنالوجی کو خدا سمجھ لینا، اپنی عقل کو رب مان لینا، یہ انگریزیت ہے۔ اور یہ سوال اٹھا دینا ویئر از اللہ، اگر اللہ ہے تو وی کینٹ سی اللہ، اللہ کہاں ہے، اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، یہ انگریزیت ہے۔ تو فرمایا انگریزی سے بچو، انگریزی کی خیر ہے۔ تو آج وہ یہ سائنس سے منع نہیں کہتی، یہ سائنسیت جو کوپڑی میں آ جاتی ہے نا کہ سائنس کو خدا بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی نمازوں سے کچھ نہیں ہونا، روزوں سے کچھ نہیں ہونا، بھائی یہ زکات و حجوں سے کچھ نہیں ہونا، سائنس ٹیکنالوجی، بھائی سائنس ٹیکنالوجی سے لوگ کہاں چلے گئے۔ اللہ کے بندے تمہیں پتہ کیا ہے یہ سائنس ٹیکنالوجی، اس کی را میٹیریل بنانے والا کون ہے، جسے را میٹیریل بنا، جس سے آج آپ کو یہ کیمرے اور یہ ٹی وی اور سیل فون اور دنیا کی ترقی بنا رہے ہیں، یہ سارے اور وہ منرل زمین کے اندر پیدا ہیں جن منرل کے ذریعے سے آپ کے ہوائی جہاز بنتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی اس سے یہ بنا رہے باریک چیزیں، اور یہ آپ کے سیل فون بن رہے ہیں جو منرل خرید رہے ہیں، منرل سے ہم ایسے دھاتے بنا رہے ہیں، تو یہ ساری زمین میں کس نے رکھی ہیں؟ تو زمین پہ گرنے والے سیب پہ تو سچ نیچے کیوں آیا بھائی، رکھا جس نے اس سے خزانے رکھے وہ کون ہے؟ یاد سمجھ میں آئے گا، خدا ہے۔ تو بس یہ ہے خدا کو پائیں، تو جو علم جو ترقی آپ کو خدا تک پہنچائے اور خدا کو پانے کی دعوت دے، بس وہاں تک تمہاری لمٹ ہے۔ جہاں خدا سے غفلت پیدا کرے وہاں اسٹاپ ہو جاؤ، بھلے الف با تا سا پہ ہی تم خدا سے غفلت پیدا ہو جائے تو الف با تا سا بھی جائز نہیں تمہاری لیے، الف با تا سے بھی آپ رک جائیں۔ لیکن اگر جو ہے آپ جو سائنس ٹیکنالوجی میں کہاں ترقیاں کر جائیں، اب ایک ڈاکٹر آپریشن کرنے والا اندر کے نظام کو دیکھ کے ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یار کمال ہے، کیا خدا کا نظام ہے، وہ دیکھ کے خدا کو پالے تو اس کی ریسرچ جو ہے عبادت بن جاتی ہے اور سامان آخرت ہے۔ اس طرح انسان آگے بڑھ سکتا ہے، یہ لمٹس ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ حضرت، بہت خوبصورتی سے آپ نے ایکسپلین کیا۔